یہ جو ڈنڈے پٹرول بم مارتے رہے ہیں، خان صاحب ان کو نکل کر شاباش بھی دیتے رہے ہیں، ان کو تکڑا بھی کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بار بار کہتے ہیں کہ پولیس یا ریاست ناکام ہو گئی۔ پنجاب میں نگران حکومت ہے، میں اس کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن وفاقی حکومت بڑی کلیئر ہے کہ کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے، اور جب بھی کوئی ایکشن ہوگا سب سے پہلے قانون، اصول، انسانی جانوں کا خیال کیا جائے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں پولیس فیل ہو گئی، کیا پولیس اس بات میں فیل ہو گئی کہ انہوں نے کوئی جان ضائع نہیں ہونی دی؟ کیا پولیس اس بات میں فیل ہو گئی کہ جس پولیس کو کہا جاتا تھا وہ بے رحم ہے، وہ سنگ دل ہے، وہ کل سے عدالتی حکم امپلیمنٹ کروانے کی بھی کوشش کر رہی ہے، ڈنڈے بھی کھا رہی ہے، پتھر بھی کھا رہی ہے، پٹرول بم بھی سہ رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ طاقت کا استعمال اس لیے نہیں کر رہی کہ کسی جان کا نقصان نہ ہو جائے؟ یہ کمزوری ہے کیا؟ یہ تو ایک نئی بات ہے، اطمینان کی بات ہے کہ پاکستان کے ادارے اب لوگوں کے انسانی جانوں کو، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ طاقت کا کم از کم استعمال ہو، نہیں تو اس طرح کے گنڈے چند جو ہیں یہ کتنے بڑے بدماش ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ تمام چیزیں، اور اس میں یہ خان صاحب یہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، یہ 24 گھنٹے سے کیمرے بھی دیکھ رہے ہیں، عدالتی سماعتیں بھی ہو رہی ہیں، عدالتی حکم بھی موجود ہے، لوگ غیرت بھی دلا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک چیز نہیں جاگی تو وہ اس کی غیرت ہے، عمران خان کی، کہ کوئی غیرت کرو۔ اور گھر میں جب دستخط ہوتی ہے، جب کوئی پولیس آئے تو لوگ اپنی بہن کو آگے نہیں کرتے، اپنی بیٹی کو آگے نہیں کرتے، غیرت مند خود آگے ہوتے ہیں، اپنی بیٹیاں اور بہنیں پیچھے رکھتے ہیں، اپنی بہنیں اور بیٹیاں آگے کر کے کہتا ہے میں بڑا غیرت مند ہوں، میں بڑا لیڈر ہوں۔ کب تک ڈھال بناؤ گے ذلِ شاہ جیسے لوگوں کو؟ کب تک ڈھال بناؤ گے ان خواتین، بہنوں اور بیٹیوں کو؟ یہ تاریخ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی یہ بزدلی جو تم نے دکھائی ہے۔ یاد رکھو عمران خان، جس طرح تم سے ورلڈ کپ جڑا ہوا ہے، یہ اسی طرح بزدلی کا ورلڈ کپ بھی تا حیات تمہارے ساتھ جڑا رہے گا۔ لوگ کہیں گے یہ وہ سیاسی لیڈر اور گیدڑ ہے جو پولیس کے وارنٹ پر کمرے سے نکلنے کی بجائے اندر بیٹھ کے آنسو بہاتا رہا ہے اور کہتا ہے مجھے جان کو خطرہ ہے۔ تمہاری جان کو ریلی میں خطرہ نہیں ہوتا، تمہاری جان کو اس وقت خطرہ نہیں ہوتا جب ڈنڈے والوں کو، پٹرول بم برسانے والوں کو نکل کر شاباش دیتے ہو۔ تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہے، لیکن تمہاری جان کو خطرہ، اصل میں تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہے، تمہارے اندر کا چور بولتا ہے کہ اگر میں عدالت گیا، تلاشی دی، میرے پہ فرد جرم لگی تو تمہاری ایک جیب سے ہیرے، دوسری جیب سے گھڑی، اور تمہاری گھر والی کے پرس سے وہ تمام جیولری اور سونا زیور نکلے گا جو تم نے چوری کیا ہوا ہے توشہ خانہ سے۔ یہ جماعت دیکھ لیں، جس ملک کا صدر مملکت، مجھے شرم آتی ہے اس کو صدر کہتے ہوئے، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے اس میں شامل ہے کہ پٹرول بم مارے جا رہے ہیں، خوش ہے اس بات پہ، اور وہ ڈاکٹر صاحبہ کو جب پکڑتے ہیں پھر عورت بن جاتی ہیں، رونے لگ جاتی، میں عورت ہوں۔ بھی تم عورت ہو تو لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہی ہو بندے لے کر آؤ، پولیس پر حملہ کرنا ہے۔ اور میرا یہ ساری صورتحال میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر سوال ہے، ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر عدالتیں اتنی کمزور نظر آئیں گی کہ وہ اپنے حکم پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کس طرح ہوگا؟ اگر پاکستان کے ادارے اس قابل نہیں
کہ ایک وارنٹ گرفتاری کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو پاکستان میں وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کس طرح کروا سکتے ہیں؟ یہ کمزوری ریاست کو نقصان دے رہی ہے. اور یہ فواد چودھری صاحب نے فرمایا تھا، صبح آج ٹویٹ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم آئے گا اس پہ عمل کریں گے. یہ آپ کے سامنے انہوں نے ٹویٹ کیا، ابھی بھی ٹویٹ پڑا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آ گیا ہے. اب بتائیے کیا خان صاحب عمل کریں گے؟ کتنی دفعہ دھوکہ دیں گے عدالتوں کو؟ روز صبح دھوکہ دیتے ہو، روز تم کسی نہ کسی عدالت کو شورٹی دیتے اور پھر بھاگ جاتے ہو. ایک بات میں تمہیں بتا دوں، یہ تم صرف ڈرتے اس لیے ہو کہ تمہارے کیسز اوپن اینڈ شٹ ہیں. توشہ خانہ ہو، فورن فنڈنگ ہو، بچی کا معاملہ ہو. بچی کے معاملے میں یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تو جب تک یہ سالو نہیں ہوں گی تو الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ چند گھنٹوں کی بات ہے. کسی اس طرح یہ جو روایت ڈالی جا رہی ہے کہ چند 100 گنڈا ہو تو پوری ریاست کو یرغمال بنایا جا سکتا ہے، یہ پاکستان میں نہیں چلے گی. تم سے زیادہ بڑے لیڈر، زیادہ مضبوط لیڈر، زیادہ فالوورز والے اس ملک میں موجود ہیں. اس ملک میں ہی تھا، ایک پھانسی کے پھندے سے جھول گیا اور دوسرا برطانیہ سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آ گیا. برطانیہ تو پولیس بھی نہیں جا سکتی تھی، کوئی برطانیہ سے لا نہیں سکتا تھا. لیکن جن کے اندر غیرت، جن کے اندر ایک بہادری اور جن کے اندر ایک لیڈرشپ چھپی ہوتی ہے، وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں. ہم نے ناانصافی کے فیصلے بھی مانے ہیں، پہلے تسلیم کیے ہیں، پھر بات کی ہے ان پہ. میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا. پاکستان میں اس وقت بھی ہماری حکومت تھی، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی. پہلے اس حکم پر عمل کیا، اس کے بعد اس پر کوئی اعتراض کیا. ہم نے تو وہ عدالتی حکم بھی مانے ہیں جن پر صرف ہمیں اعتراض نہیں تھا، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وہ سیاہ فیصلے گنے جاتے ہیں. انہی فیصلوں پہ ججز نے بھی اعتراض کیا، وکلا نے بھی کیا. دنیا کے ہر ماہر نے کہا کہ یہ فیصلہ ناانصافی پر مبنی تھا. ہم نے تو عمل کرنے کے بعد، یہ کون سی بہادری ہے کہ تم ایک بل میں چلے گئے ہو چوہے کی طرح اور نکل نہیں رہے اور اندر سے کہتے ہو یہ بہت بہادری ہے؟ یہ بہادری نہیں ہے، یہ تو تمہارا اصل پن ہے. اور یہاں پر یہ آپ لاہور کے میرے بھائی جانتے ہیں، جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ لاہور کے نہیں ہیں، وہ لائے گئے ہیں. وہ کہاں سے لائے گئے ہیں؟ حیران کن انکشافات ہیں کہ وہ لوگ ان کے دیکھیں وہ ہیں آئے کہاں سے ہیں، ٹرینڈ ہیں. وہ ٹرینڈ لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہی جو اندر چھپے ہوئے ہیں. انہی انٹیلیجنس رپورٹس پر ادارے محتاط